جی، تو واقع کربلا کو مختصراً اور صحیح روایت کے ساتھ اس کا پس منظر بیان کرنا تھا، اور اس میں سب سے پہلے کوشچن کے ساتھ یہ بات کلیئر کی گئی تھی کہ واقع کربلا کا پس منظر سمجھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ یزید جو ہے بیعت پر اس کا مجبور کرنا، یہ ریزن تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ ولی عہد یعنی یہ ایک ایسا ولی ہے اور ایسا خلیفہ ہوگا، اگر اس سے سارے لوگ بیعت کر لیں تو یہ جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے۔ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں یہ خلیفہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو یہ نصیحت کی تھی، بیٹا تم حضرت حسن اور حسین کا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ تمہارا باپ حضرت حسن حسین کے باپ کی طرح نہیں، تمہاری اماں حضرت حسن حسین کی ماں کی طرح نہیں ہے، تمہارا نانا حضرت حسن حسین کے نانا کی طرح نہیں ہے۔ بہت زیادہ نصیحت کی تھی، ڈرتے رہنا، ہر کام ان کے مشورے سے کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی خلاف ورزی خلاف بالکل نہ جانا۔ یہ تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں خود اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو ہے یزید نے مدینے کا جو امیر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس سے کہہ کر مدینے والوں سے اور مکہ والوں سے یزید کے نام پر زبردستی بیعت لینا شروع کر دیا، یعنی کہ ووٹ لینا۔ آپ نئے انداز میں سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ وہ یزید کے حق میں ووٹ دینا، بیعت کرنے کا مطلب۔ لیکن اس میں اکابر قریش اور اکابر صحابہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اس کے علاوہ جو تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور وہ بہانے سے بچ نکلے اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ادھر یہ ہوا کہ کوفیوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے کوفہ بلانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کے کہ اب حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جو خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تھی، خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے حضرت معاویہ حضرت علی آپس میں صحابی تھے، بے انتہا محبتیں تھیں، آپسی اختلاف تھا، وہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا کیا پس منظر ہے وہ میں لاسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو بڑے بیٹے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، انہوں نے مسلمانوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نانا جان کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا اقدام ہے اور ایسا عمل تھا، جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کر دیا تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 7 سال کی عمر کے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہو کہ محرم میں حضرت حسین پہ تو نعرے لگتے ہیں، تختیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی
جو ہے بہت ہی کم استعمال کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنے اور مٹانے کی عالمی اور ورلڈ سازشیں چل رہی ہیں، ساری طاقتیں، ساری شکتیاں اس بات پر جمع ہو چکی ہیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اکھاڑ پھینکیں۔ اور اس وقت جو ہے ضرورت ہے اسوہ حسنی کی، اسوہ حسنی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کی، اور ان کے طریقے کی، ان کے عمل کی، ان کو آئیڈیل بنانے کی، کہ مسلمان اپنی ذاتی اغراض کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف جو ہے اتحاد کے خاطر اپنے عہدوں کو، اپنے مرتبوں کو، اپنے اسٹیٹسوں کو پیچھے رکھ کر اور متحد ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑا کی قربانی تھی امت کو ایک کرنا، متحد کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا۔ لیکن آج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسن کا تو تذکرہ کیا، میں اگر یہ کہوں کہ پوچھا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بچے تھے، تو شاید ہم جس علاقے میں، جس بستیوں میں رہتے ہیں، 5 لوگ بھی ایسے بمشکل ملیں گے جو آپ کو صحیح طریقے سے یہ بتا سکیں کہ حضرت فاطمہ کی جو ہے 6 اولاد تھی، 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، بڑے پڑھے لکھے دیندار طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے 2 ہی بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ تیسرے بیٹے حضرت محسن تھے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد، خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کے لیے سلیمان بن سرد خزاعی، ایک شخص تھا سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان میں خفیہ میٹنگ رکھی ہوئی، خفیہ مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور اہل کوفہ کے بڑے بڑے سردار وہ جو ہے کوفہ کی طرف سے بیعت خلافت اور حمایت اور نصرت کے لیے کوفہ بلانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 لیٹر، 150 خط اور وفود روانہ کیے۔ وفد کہتے ہیں بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، یا بڑے لوگوں سے کچھ چند لوگ اپنی پوری قوم کی طرف سے کسی چیز کی ریکویسٹ اور درخواست کرنے کے لیے آئے، اسے وفد کہتے۔ تو اہل کوفہ کی کئی وفود اور کئی 100 خط جو ہے لیٹر روانہ کیے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کی کوششیں کوفے والوں نے کی اور کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے گا، ہم تمام اہل کوفہ یزید سے بہت نالاں ہیں، اور یزید پر کو ہم ولی نہیں ماننا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت اہل بیت میں رہے، اور ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے، آپ یہاں تشریف لے آئیے، ہم آپ کے حامی ہیں، مددگار رہیں گے۔ اتنے خطوط آئے، اتنے وفود آئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت کے لیے کوفہ جانے سے پہلے تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور کوفیوں کا حضرت مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ یہ تمام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی احکام پر عمل کیا۔ قرآنی احکام کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی غیر معتبر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو۔ کوفہ والے یہی وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی دھوکہ دیا، زہر دیا گیا۔
آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی کہیں نہ کہیں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ تو اس قدر محبت، اس قدر لیٹر، اس قدر وفود کا آنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے تحقیق پر مجبور کر گیا، اور پھر تحقیق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل، یہ جو ہے آپ کے کزن تھے، مسلم بن عقیل، کیونکہ حضرت علی کے جو تھے، حضرت علی تھے، ان کے جعفر تھے، عقیل تھے، یہ جو ہے حضرت علی کے 3 بھائی تھے، اور پھر ان کی اولاد تھی۔ بہرحال مسلم بن عقیل جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن، یعنی چچیرے بھائی، ان کو مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھیجا تم جاؤ کوفہ اور دیکھ کر آؤ کہ کوفہ والوں کے اندر واقعی جذبہ ہے محبت کا، یا پھر اپنی سرشت اور فطرت کے مطابق وہ پہلے ہی کی طرح بتا کچھ رہے اور دکھا کچھ رہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو خط دے کر اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جن کے مکان میں جو ہے خفیہ میٹنگ رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں وفود اور خط لکھ کر بھیجے جانے کی بات طے ہوئی تھی، مسلم بن عقیل کے کوفہ کے جانے پر مختار کے مکان، ایک شخص تھا مختار، اس کے مکان میں حضرت مسلم کے پاس شیعان علی کے گروہوں کی آمد ہوئی۔ شیعہ کہتے ہیں جماعت کو، شیعان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی، یہ حامی نہیں تھے، بظاہر یہ کیا ہے حامی تھے، حامی حمایت کرنے والے تھے، سپورٹر تھے، سپورٹروں کو شیعہ نے علی کہتے، لیکن یہ حقیقت میں ہے۔ تو حضرت مسلم کے پاس شیعہ نے علی کے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کے سپورٹروں کی جماعتیں، گروہوں کی آمد ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور نصرت کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئیں اور پرزور یقین دہانی کرائی گئی۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے خفیہ بیعت کی، اور حضرت مسلم بن عقیل حالات کا صحیح تجزیہ نہ کر سکے، حالات کو وہ صحیح نہیں کر پائے، کیونکہ وہاں ان کو مکان میں بٹھا دیا گیا، ان کے پاس شیعہ نے علی آتے رہے، وہ یقین کی قسمیں کھاتے دلاتے رہے کہ جانیں قربان کر دیں گے، آپ کا تحفظ کریں گے۔ بہرحال وہ حضرت مسلم بن عقیل یہ سمجھے کہ اہل کوفہ پر ان کو اعتماد ہو، جیسے انہوں نے اعتماد دلایا ویسے ہی حضرت مسلم بن عقیل جو ہے اہل کوفہ کو اعتماد اور بھروسہ مند سمجھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سے باخبر کیا، اور کہا کہ میں نے یہاں پر دیکھا سب آپ سے محبت رکھتے ہیں، سب آپ کی محبت میں سب کے دلوں میں بڑا جوش ہے، ولولہ ہے، یہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے، اور آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، چنانچہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ نعمان بن بشیر یہ کوفے کا امیر تھا، نرم طبیعت کے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کوفہ کے حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے، کوفہ میں جو ہے جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، کوفہ کی حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے لوگوں کو اختلاف سے دور رکھنے کے لیے جامع مسجد میں تقریر کی۔ حامیان بنو امیہ 2 لوگ تھے، شیعان علی اور حامیان بنو امیہ۔ بنو امیہ یعنی جو یزید اور خاندان حضرت معاویہ اور ان کے خاندان، ان کے سپورٹروں کو حامیان بنو امیہ کہتے۔ حامیان بنو امیہ میں سے ایک شخص نے امیر کو سختی کا مشورہ دیا، یعنی نعمان بن بشیر جو کوفہ کے امیر تھے، ان کو یہ مشورہ دیا، کس نے؟ حامیان بنو امیہ نے، کہ وہ کوفہ والوں پر سختی کرے، اور اگر آپ نے سختی کوفہ والوں پر نہیں کی
تو یزید سے آپ کی شکایت کر دی جائے گی اور آپ کا ٹرانسفر کرا کر کوئی سخت قسم کا امیر جو ہے یہاں پر اس کی کیا پوسٹنگ ہوگی۔ یزید بن عبید اللہ بن زیاد، چنانچہ یہ ہوا کہ نعمان بن بشیر نے سختی نہیں کی کیونکہ طبیعت کے وہ نرم تھے، ان کا تبادلہ ہوا، اور یزید نے چونکہ شکایت پہنچا دی تھی بنو امیہ نے، تو ان کی شکایت پر نعمان بن بشیر جو کہ امیرہ کے کوفہ کے امیر تھے، ان کو سسپینڈ کیا گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اور ان کی جگہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو پہلے جو ہے بصرہ کے امیر رہ چکے تھے، ان کو بطور امیر اور والی اور ذمہ دار کے گورنر کے کوفہ کی تقرری کی گئی، کوفہ میں ان کا تقرر ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد منہ پر نقاب ڈال کر کوفہ آیا اور جامع مسجد کوفہ میں سخت تقریر کی۔ یہ طبیعت کا بہت زیادہ سخت آدمی تھا، لوگوں کو اپنے عہدے یعنی والی کوفہ بننے کی خبر دی، لوگوں کو بتایا آج سے میں کوفے کا ذمہ دار ہوں، میں کوفے کا والی ہوں، گورنر ہوں، اور جو ہے تمام امیروں اور مالداروں سے وہ ملا، اور اس نے کہا جو بھی مشتبہ اور ڈاؤٹ فل افراد ہیں ان کو ان کی لسٹ بنائی جائے، جو یزید کی مخالفت میں جو ہے کوششیں کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوفہ میں بلانا چاہ رہے ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائی جائے، اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی اس نے۔ کس نے؟ عبید اللہ بن زیاد نے۔ حضرت مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے یا کیا ہے دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا تھا، اس نے سختی کرنا شروع کی گئی، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے اس لیے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی ایمانداری اور دیانتداری کے بارے میں اطلاع دے سکیں۔ تو اطلاع دے دی تھی، حضرت حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ صحیح ہیں، لیکن ادھر نعمان بن بشیر کا ٹرانسفر ہوتا ہے یزید کی طرف سے، اور عبید اللہ بن زیاد یہ سخت قسم کا انتہائی بالکل بہت سخت گیر آدمی کا یہاں پر تقرر ہو جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں چھاپے ماریاں چلتی ہیں۔ تو اس چھاپے ماری کی حضرت مسلم بن عقیل جو مختار کے گھر میں مہمان کے طور پر تھے، وہ اب ہانی کے ہاں ایک اور تھے ان کے ہاں منتقل ہو گئے، جن کے یہاں منتقل ہوئے ان کی گرفتاری پر ان کی بھی گرفتاری ہو، یعنی کہ ان کو پتہ لگ گیا، عبید اللہ بن زیاد کی پولیس کو یہ پتہ لگ گیا، لہذا ہانی کی گرفتاری صرف اس لیے کی گئی کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پر رکھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ہزاروں شیعان علی کے ساتھ جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، پھر آہستہ آہستہ شیعان علی نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کی سختی سے بچ گئے تھے، اپنا رنگ انہوں نے دکھانا شروع کیا، یعنی پہلے تو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مل کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر لیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ شیعان علی نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ محمد بن اشعث نے حضرت مسلم کو امان دے کر گرفتار کر لیا، تو حضرت مسلم نے ابن اشعث سے کہا کہ حضرت حسین کو بدلے ہوئے حالات بتلانے اور کوفہ نہ آنے کی خبر بھیج گئے، کیونکہ مسلم بن عقیل تو گرفتار ہو گئے۔ اب ان کو یہ فکر ہے کہیں بھیا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف چل نہ دیا ہو، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خبر یہ فکر ستا رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلم ابن اشعث سے محمد بن اشعث سے یہ کہا کہ تم یہ یہاں کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں،
اور کوفہ نہ آنے کی خبر ان کو پہنچا دو۔ عبداللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہانی جن کے گھر پہ حضرت مسلم بن عقیل تھے، اور مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے کزن اور چچا زاد بھائی تھے، دونوں کو قتل کر کے اور دونوں کا سر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ ادا کیا اور مزید ہدایت بھجوائی۔ وہ عجیب پوری تفصیلات ہے، لیکن حضرت کسی طریقے سے مسلم بن عقیل گرفتار ہو کر شہید کر دیے گئے، اور یہ خبر وہاں تک نہیں پہنچ پائی، حضرت حسین تک یہ خبر نہیں پہنچ پائی کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جو شیعان علی جنہوں نے سینکڑوں لیٹر اور سینکڑوں وفد نے آ کر وہ کیا یقین دہانی کرائی تھی اور قسمیں کھائی تھیں اور آپ سے بیعت کرنے کے وعدے کیے تھے، وہ سب جو ہے ہوائی اور مکڑی کے جالے ثابت ہوئے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے کوفہ کی طرف چلتے ہیں، اور کوفیوں کا جس طریقے سے کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ چھوڑ دیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا عزم کیا تو آپ کے ہمدرد، آپ کے خیرخواہ، اس میں سیر فہرست حضرت عمرو بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عبان، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کوفہ نہ جانے کی نصیحتیں کی، بہت منع کیا۔ یہ بھی کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ چلے جائیں، بچوں کو نہ لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب طے ہو چکا تھا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگ، مثلاً فرزدق ہے، عبداللہ بن جعفر ہے، ان سے ناموافق حوال پتہ چل رہے تھے، اپنوں کی شہادتوں کی خبریں مل رہی تھیں کہ مسلم بن عقیل بھی ہو گئے، اور مسلم بن عقیل کی گرفتاری اور ان کی شہادت، اور بھی بہت ساری خبریں ملتی چلی جا رہی تھی۔ ملاقاتیوں اور رفقاؤں نے واپس جانے کو بہت کو سمجھایا کہ واپس چلیے حضرت، واپس چلیے گا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت مسلم کے بن عقیل کے رشتہ دار واپس جانے کر دیا۔ یہ کہا کہ نہیں، ہم تو اب مسلم اپنوں کا بدلہ لے کر جائیں۔ مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رفقا کو اور لوگوں کو واپس جانے کی عام اجازت دے دی گئی۔ حضرت حسین نے اجازت دے دی تھی کہ جو چاہنا چاہے چلے جائے، لیکن میں مسلم بن عقیل کے رشتہ دار خود اپنی وجہ سے جانا چاہتا ہوں، میں ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، میں ظالم کے آگے اور ظلم کے آگے ڈٹ جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ آپ کی اجازت کے نتیجے میں بہت سے لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع پاتے ہی ادھر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو یہ پتہ لگا کہ حضرت حسین اپنے رفقا کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے اندر جو انتظامات اور اقدامات کیے تھے، اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ عراق میں آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی عبید اللہ بن زیاد۔ دوسرا، حر بن یزید تمیمی، یہ ایک شخص ہے، حر بن یزید تمیمی کو 1000 سواروں کے ساتھ حضرت حسین کے تعاقب کے لیے روانہ کیا کہ حضرت حسین کا پیچھا کیا جائے۔ تیسرا اس نے کیا کیا؟ حر بن یزید تمیمی کی ذی چشم مقام پر حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، حضرت حسین نے ان لوگوں کا اکرام فرمایا اور ان سے مذاکرات اور بات چیت کی۔
کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت حسین نے واپسی کی پیش کی. 3 چیزیں رکھی. دیکھو میں خود نہیں ہے، مجھے بلایا، لہذا جب مجھے بلایا گیا تو مجھے واپس جانا دیا تھا. دوسری بات یہ کہ بھائی مجھے یزید سے ملنے دو. تیسری بات، اگر دونوں شرطیں نہیں تو تیسری بات یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف نکل جانے دیا جائے. تو کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت حسین نے واپسی کی پیشکش کر دی، یہ کہہ کر کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا. حر بن یزید تمیمی جو شخص تھا، اس نے انکار کر دیا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، اور مدینہ اور کوفہ کے بجائے کسی اور جانب، یعنی اسلامی سرحد کی طرف جو تجویز کہ میں اسلامی سرحد کی طرف نکل جاؤں گا، اس پر اتفاق ہو گیا تھا. یہ حر بن یزید تمیمی یہ مان گیا تھا، لیکن یہ پھر اس پہ بھی قائم نہیں رہا. حضرت حسین کی طرح، حضرت حسین کی طرح عدی بن ایک شخص تھا، ترماح بن عدی سے ملاقات ہوئی. اس نے آپ کو بنی طے کی مشہور پہاڑی اجا پر تشریف لانے کی پیشکش کی. حضرت حسین نے شکریہ کے ساتھ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال مقام نینوا میں حر کو ابن زیاد کا خود ملا. یہ حر بن یزید تمیمی جو صرف کتنی شرطوں پر، ایک شرط پر راضی ہو گیا تھا، 2 شرطوں کا انکار کر دیا تھا. پہلی شرط اس نے کہہ دیا تم مدینہ واپس نہیں جا سکتے. دوسری شرط یہ تم یزید سے نہیں مل سکتے. تیسری شرط یہ تم مدینہ اور کوفہ کے علاوہ تیسری جگہ جا سکتے ہو، اس میں میں راضی ہوں. لیکن یہ تیسری شرط پہ یہ کب بدلا؟ جب بدلا کہ مقام نینوا پر حر بن یزید تمیمی کو، جو کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہوا ایک سپہ سالار تھا، جس کو کئی 1000 لشکر اور 1000 فوجیوں کے ساتھ حضرت حسین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت حسین کے راستے کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس کے بعد ایک عبداللہ بن زیاد کا پھر ایک خط آتا ہے اور حضرت حسین کو بے آب و گیا کھلے میدان میں اتارنے کا حکم دیا. اس خط میں یہ کہ ان کو وہیں پر ٹھہراؤ، اس سے آگے مرنا نہیں ہے. ایسا میدان نہ جس میں پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ دانا تھا، نہ پیڑ پودے، کچھ بھی نہیں تھے، کھلے میدان میں اتارنے کا حکم دیا. آخر میں جو ہے یہی میدان کربلا میں آپ کا ورود ہوا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے لگا کر وہیں ٹھہرے. میدان کربلا میں حضرت حسین کی کیا شہادت ہوئی، کیسے ہوئی، اور کون کون شہید ہوئے، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے. لیکن اس میں یہ سمجھا جائے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے لوگوں نے سمجھایا، پھر وہ کیوں نہیں سمجھے، کیوں جو ہے وہ کوفہ کے لیے جانے پر اصرار کرتے رہے. اس کی 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین کے نانا جان کا فرمان تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو مظلوم. ظالم کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم سے روکنا. مظلوم کی مدد کیا ہے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فرمان سامنے تھا. باقاعدہ مظلوم کوفی بن کر، مظلوم کی ڈھونگ رچا کر، یہ واقعی وہ مظلوم تھے، وہ مظلوم کی شکل و صورت میں کوفیوں کا خطوں کا آنا اور ان کے وفود کا آنا، یہ سب جو ہے حضرت حسین کو اس بات پر آمادہ اور تیار کر رہے تھے کہ وہ اپنے نانا جان کے فرمان پر عمل کریں اور مظلوم کی داد رسی کے لیے پہنچے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سلسلہ اب تک جو ہے خلافت تو قائم ہوتی چلی آ رہی. خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق؟ خلافت کہتے ہیں کہ امیر، مسلمانوں کا جو امیر ہو وہ سب کی رائے سے بنایا جائے، اور جس کے اندر اہلیت ہو، صلاحیت ہو، تقوی و دینداری ہو، امانت داری ہو، سچائی ہو، یہ تمام خوبیوں کے ساتھ وہ سب لوگوں کی رائے اور مشورے سے طے کیا گیا ہو، اسے خلیفہ کہتے ہیں، اور اس عمل کو خلافت کہتے ہیں. اور جو
میں میرے بعد بیٹا، میرے بعد بیٹے کا بیٹا، ایک خاندانوں میں جو چل جائے، چاہے ان میں صلاحیت ہو یا نہ ہو، عوام عام آدمی ان سے راضی ہوں یا نہ ہو، بس ان کو کیا ہے اپنے بعد وہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اس کے بعد بادشاہ بنا دیا۔ تو اب تک جو خلافت قائم ہوتی، جو خلافت چلی آ رہی تھی، کیا خلافت؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی، حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت معاویہ نے جب ان سے کہا گیا آپ اپنے زمانے میں کسی کو طے کر دیں، تو آپ کے ساتھ میں رہنے والوں نے آپ کے بیٹے کا نام پیش کیا، یزید کا، لیکن حضرت معاویہ کو تردد تھا۔ لیکن حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید اتنا فاسق نہیں تھا، لیکن پھر بھی تردد ہوا۔ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی بیٹے کو، اس کے اندر صلاحیتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈر تھا جس کی وجہ سے حضرت معاویہ یہ قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر آپ نے اس کو ولی بنا۔ اور کوفہ کے اتنے سارے لوگ، ہزاریوں کی تعداد میں لوگوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہم یزید کی ولی عہدی پر راضی نہیں ہیں، ہم اس کو ولی عہدی کو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اس کے باوجود یزید کا زبردستی بیعت لینا یہ طریق نبی کے خلاف تھا۔ طریق نبی خلافت تھی، یہ ملوکیت آ رہی، نبی کے دین کے خلاف ہو رہا تھا۔ اس لیے تمام صحابہ کے سمجھانے کے باوجود، اور سب سے بڑی بات یہ ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، لہذا یہ تمام وجوہات بنی۔ اور ان میں ایک وجہ یہ بھی بنی کہ مسلم بن عقیل، جن کے جو رشتہ دار ان کے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ تو جوش انتقام میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کے بعد حضرت حسین نے اپنے رفقا اور ساتھ میں چلنے والوں سے یہ کہہ دیا، جو جانا چاہے وہ بخوشی چلا جائے، میں کسی کو روکتا نہیں، اور جو چلنا چاہے وہ چلے، کیونکہ میں چلوں گا۔ لہذا یا ان حالات کی سنگینی کے باوجود آپ نے اجازت دے دی، لیکن نانا جان کے دین اور اس کے سنت کے طریقے پر کوئی آنچ نہ آئے، ظالم آزاد نہ رہ جائیں، جو ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور خاندان نبوت کے چشم و چراغوں کے ساتھ جو ہے آپ آگے بڑھتے رہے، اور اس طریقے سے کہ آپ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے عراق کے تمام راستوں کی ناکہ بندی عبید اللہ بن زیاد نے کرا دی، اور عراق میں داخل بھی نہ ہونے پائیں اس سے پہلے ہی عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 سواروں کے ساتھ حضرت حسین کے تعاقب اور ان کے پیچھے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا، اور حر بن یزید تمیمی نے حضرت حسین اور ان کے قافلے کو جو ہے زی چشم کی نامی جگہ پر ملاقات کی۔ حضرت حسین نے اس حر بن یزید تمیمی کا اکرام کیا اور اس سے بات چیت کی، اور مذاکرات میں 3 چیزیں رکھی گئیں، اور ان 3 چیزوں میں سے 2 کو اس نے نہیں مانا، ایک پر صلح ہو گئی۔ پہلی چیز جس پر مذاکرات ہوئے، جس میں بات چیت ہوئی، حضرت حسین نے یہ کہا کہ میں خود نہیں آیا، بلایا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ شیعہ نے علی نے اور کوفیوں نے جو بے وفائی کا ثبوت مسلم بن عقیل کی شہادت پر دیا تھا، ان کی اس بے وفائی کو سمجھتے ہوئے اور خوب اچھی طریقے سے ان کی فطرت کو جاننے کے بعد یہ کہا تھا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا، بلایا گیا ہوں، لہذا مجھے مدینہ واپس کر دیا جائے، واپس جانے دیا جائے۔ تو حر بن یزید تمیمی نے اس بات کو منع کر دیا کہ آپ تو مدینہ تو کیا،
مدینہ اور کوفہ کے علاوہ اگر تیسری جگہ جائیں گے تو میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ اس پر مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھے جو ہے ملنے دو یزید سے، میں یزید سے آمنے سامنے بات کر لوں گا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے جو کہ کوفہ کا والی تھا، اس نے حر بن یزید تمیمی کو کہا تھا کہ کسی ایسی شرط پر راضی نہیں ہونا جس سے حسین کی ملاقات یزید سے ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان دونوں کی ملاقات ہو۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد کا کردار بہت ہی زیادہ سخت تھا، اور اس وجہ سے پھر جو ہے یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر عبید اللہ بن زیاد کے دوسرا فرمان آتا ہے اور اس پر حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو وہیں پر ٹھہراؤ، اور پھر اسی میدان میں آخر کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ انشاءاللہ وہ سب جو ہے نیکسٹ کلاس میں آئے گا۔ ابھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔